بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ لوگوں کو قوت فیصلہ اور جرأت مندی کے متعلق کچھ بتلاؤں گا۔ انسان کی مختلف خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے متعدد اوصاف ہوتے ہیں۔ کچھ اوصاف کی وجہ سے انسان معاشرے میں، سماج میں یا تاریخ میں مذموم سمجھا جاتا ہے، وہ گندی صفات ہوتی ہیں۔ اخلاق سے گری ہوئی وہ خصلتیں ہوتی ہیں، اور کچھ اوصاف بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ ان اوصاف کی وجہ سے انسان کی خوبیوں میں چار چاند لگ جایا کرتے ہیں۔ انہی اچھی خصلتوں اور انہی بہترین صفات میں سے ایک اچھی صفت انسان کی قوت فیصلہ اور اس کی جرأت مندی بھی ہے۔ آئیے متعدد مثالوں سے میں آپ کو سمجھاؤں اور اس وصف کے بارے میں کچھ بتلاؤں۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک رات کا ذکر ہے، مدینے میں غل ہوا، شور ہو گیا۔ غیر مانوس سا شور سن کر مدینے کے لوگ سمجھے کہ شاید کسی دشمن نے حملہ کر دیا ہے، کوئی ناگہانی آفت آ پڑی ہے۔ سب شور کی طرف گئے۔ کچھ دور جب چلے تو لوگوں نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لا رہے ہیں اسی راستے سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، یعنی بغیر زین کے سوار تھے اور تلوار تھامے ہوئے تھے۔ شور و غوغا کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلا تامل اور بغیر تذبذب و ڈر کے، بغیر کسی جھجک کے، خود تنہا تحقیق کے لیے آپ تشریف لے گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو تسلی دی۔ جو لوگ بعد میں پہنچے راستے میں تھے، کہا کہ ڈرو نہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھوڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس پر آپ سوار تھے اور جو سست رفتار بھی تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ بہت تیز اور تیز ترار، تیز رفتار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسی گھوڑے کی وجہ سے کچھ شور بلند ہوا تھا، لوگ گھبرا گئے تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر قوت فیصلہ اور جرأت مندی کا جو یہ انسانی وصف ہے، یہ بھی حد کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ دنیا میں آپ سے بڑا جری، شجاع، بہادر، دلیر اور قوت فیصلہ میں آپ سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں۔ سنے ہوں گے جنگ احد کا واقعہ، سنا ہوں گا۔ جنگ احد میں جب غلط فہمی کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت استقامت و حوصلہ مندی کے ساتھ ڈٹے رہے، حتیٰ کہ منتشر فوج کو حوصلے کی آواز دی اور پھر جمع کر کے حملہ کیا اور کامیاب ہو گئے۔ حدیث پاک میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ جب کسی لشکر یا بڑے گروہ سے ہوتا اور ان پر حملہ کی نوبت آتی تو حملہ کرنے والوں میں سب سے آگے حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے۔ کسی دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ کفار نے نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا پروگرام بنایا، آپس میں مشورہ کیا۔ آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام نے سن لیا اور آ کر مطلع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر وضو کیا اور سیدھے کعبے کی طرف جرأت مندی اور حوصلے سے روانہ ہوئے اور صحن حرم میں پہنچے تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری، دلیری اور بے خوفی سے دنگ رہ گئے اور خود وہ شرمسار ہوئے اور ان کی آنکھیں جھک گئیں۔ کیا پتہ چلا انسان کو دلیر ہونا چاہیے،
اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ تھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جرأت مندی۔ اسلام عالمی اور لازوال مذہب ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کی قوت فیصلہ رکھتے تھے، آپ کے اندر قوت فیصلہ کی قطعی کمی نہیں تھی۔ اس کی مثال تمام غزوات اور قریش مکہ کے ساتھ معاملات میں واضح طریقے سے ملتی ہے۔ یہی وہ زندگی و صفات تھی جس کی وجہ سے مسلمان تمام عالم میں کامیاب ہوئے اور کامیاب ہوتے گئے، حتیٰ کہ مسلمان حکمرانوں کے اصول بھی انہی اصولوں کے تابع تھے، اور آج یورپ انہی اصولوں کو اپنا رہا ہے اور دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھ رہا، ترقی کر رہا ہے۔ مگر افسوس، مسلمانوں نے بہت ساری وہ صفات، وہ خصلتیں جو خود حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی تھیں، مسلمانوں نے فراموش کر دیا۔ اللہ کرے کہ دینداری کے ساتھ ساتھ وہ بہت چیزیں اور اچھی خصلتیں جو حضور نے ہمیں دی ہیں، ہم ان کو اختیار کریں تاکہ ہماری زندگی اور بارونق ہو، مضبوط ہو، مستحکم ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔